جو تمہارا دین اس کی تکمیل کرنے کے لیے تمہارے پاس آیا تھا، یعنی دین کی پوری جو روح ہے اس کو سمجھانے کے لیے اللہ نے اس کو سوالات کے ساتھ بھیجا تھا تاکہ تم پر یہ بات جو ہے وہ آشکار ہو سکے۔ جو اللہ کی طرف سے مجھے یہ بشارت دینے آیا تھا کہ یہ جو خندق کھودنے والے آپ کے جانثاران ہیں، ان کے جذبے کو اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ ان کا عالم یہ تھا کہ ان کے پاؤں زمین کے اندر تھے، اور ایک حدیث کی روایت کے مطابق زیر زمین تھے، زمین کے اندر دھسے ہوئے، اور ان کا سر جو ہے وہ آسمان کے ساتھ لگا۔ تو وہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں گواہی پیش کرتے ہیں کہ مالک، ہم جتنی دیر اس مجلس میں رہے، ہم نے ان کو تیری محبت میں خالص پایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں جو ہے وہ دیکھا، اصلی حالت میں 2 مرتبہ دیکھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے ایک دفعہ حضور سے پوچھا کہ آپ نے کبھی جبرائیل کو اصلی حالت میں بھی دیکھا؟ حضور فرماتے ہیں ویسے تو وہ جا بجا آتے ہیں، کئی ہزار مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر تشریف آوری ثابت ہے، بلکہ محققین نے اور سیرت نگاروں نے تو یہاں تک لکھا کہ 28,000 مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور کی زیارت کا شرف پایا، یعنی حضور کی مجلس کا حصہ بنے۔ اور ظاہر ہے اس کے اندر کچھ مرتبہ جو قرآن حکیم کی آیات کے سلسلے میں آیا، اور کچھ باقی جو ہے حضور کے پاس اپنے معاملات کے سلسلے میں ان کا آنا ہوا۔ اب آپ تصور کیجئے کہ حضور فرماتے ہیں کہ 2 مرتبہ صرف، جب بھی وہ آیا کرتے تھے نا، وہ کسی نہ کسی انسانی شکل میں آیا کرتے تھے۔ حضور کے ایک صحابی تھے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انصاری صحابی تھے۔ عموماً حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ ان کے قالب میں آیا کرتے تھے، ان جیسے شکل و صورت کے ساتھ جو وہ آیا کرتے تھے، اور اصحاب میں سے بھی ایک بڑی تعداد نے فرشتوں کو جو ہے وہ حضور کی مجلس کا حصہ بنتے ہوئے دیکھا۔ جیسے حضور نے کہا نا، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا کہ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ آپ بیان کرتے ہیں کہ جب حضور سے پوچھا تو حضور نے ان کو بتایا کہ ایمانیات ان 6 چیزوں کا نام ہے۔ جب وہ اعرابی چلا گیا تو حضور نے پوچھا، ہم نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون تھے؟ یہ تو اس بستی کا رہنے والا نہیں، ہم اسے جانتے نہیں ہیں۔ تو حضور نے مسکراتے ہوئے دھیمے لہجے کے ساتھ کہا کہ یہ اللہ کا مقبول فرشتہ جبرائیل تھا، جو تمہارا دین اس کی تکمیل کرنے کے لیے تمہارے پاس آیا تھا، یعنی دین کی پوری جو روح ہے اس کو سمجھانے کے لیے اللہ نے اس کو سوالات کے ساتھ بھیجا تھا تاکہ تم پر یہ بات جو ہے وہ آشکار ہو سکے۔ تو وہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب خندق کا منظرنامہ تھا تو میں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم جو ہیں وہ اصحاب کے درمیان موجود اور کوئی ہدایت نامہ جاری فرما رہے ہیں۔ عین اس دوران ایک اعرابی پر حضور کی نظر پڑتی ہے جو بڑا منفرد اور مختلف ہے، اور یوں لگتا ہے کہ یہاں کا نہیں رہنے والا۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور جو ہے نا وہ وہاں سے نکلتے ہیں، اس حلقے میں سے، اصحاب کے میں سے، اور باہر جا کے اس سے تھوڑی دیر کے لیے الگ راز و نیاز کرتے ہیں، پھر واپس آ جاتے ہیں۔ حضرت ابو دردہ کہتے ہیں میرے دل کے اندر وہ تجسس تھا کہ یہ کون ہے جس کے ساتھ حضور نے، جس کو جنگ کے اس لمحے میں یہ جو اسٹریٹجی ہے اس کو چھوڑ کر ان کی بات سنی جا کے۔ تو جب میں قریب آیا حضور کے تو کہتے ہیں جب کھانا تقسیم ہو رہا تھا تو میں حضور کے قریب بیٹھا اور میں نے حضور سے یہ بات کرنا چاہی تو حضور نے شفقت کے ساتھ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں لے کر ہلکا سا دبایا اور مسکراتے ہوئے کہا کہ کیا تمہارے دل میں ابھی تک وہی سوال ہے تجسس ہے اس شخص کے بارے میں کہ وہ کون تھا؟ تو حضور نے مسکرا کر فرمایا کہ یہ اللہ کا مقبول فرشتہ جبرائیل تھا، جو اللہ کی طرف سے مجھے یہ بشارت دینے آیا تھا کہ اس یخ بستہ سردی کے اندر یہ جو خندق کھودنے والے آپ کے جانثاران ہیں، ان کے جذبے کو اللہ نے قبول کر لیا ہے، اور جو ان خالفین ہیں ان کے دل میں رعب ڈال دی، اور رعب اس انداز میں ڈال دی ہے کہ اب اللہ نے آپ کے لیے فتح کی منزل کو آسان فرما دی۔ تو یوں اصحاب نے دیکھا، حضرت عائشہ کہتی ہیں 2 مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو اصل حالت میں دیکھا۔ ایک حضور فرماتے ہیں کہ جس دن غار حرا میں پہلی مرتبہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کا یہ لافانی فرمان لے کر مجھ تک پہنچے، یہ لافانی امانت مجھ تک پہنچی جو باقی دنیا کی ساری مخلوقات کے لیے اللہ کا آخری فرمان اور پیغام تھا، اللہ کی آخری منشا تھی۔ وہ کہتے ہیں اس دن جبرائیل اپنی اصل حالت کے اندر موجود تھے، ان کا عالم یہ تھا کہ ان کے پاؤں زمین کے اندر تھے، اور ایک حدیث کی روایت کے مطابق زیر زمین تھے، زمین کے اندر دھسے ہوئے، اور ان کا سر جو ہے وہ آسمان کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ ان کے دونوں اطراف کے جو پر تھے ان کا عالم یہ تھا کہ اس نے مشرق اور مغرب دونوں کو ڈھانپ رکھا تھا۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ عالم یہ تھا ان کا کہ ان کے دونوں پر جو تھے ان میں سے ان کے اوپر موتی جڑے ہوئے تھے جن کی روشنی جو ہے وہ میری آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ تو یہ فرشتے کا جو ایک منظرنامہ، اب آپ تصور کیجئے، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے درود پاک پہ بات کی، حضور فرماتے ہیں کہ جو ہے بیت معمور کے پاس پروردگار عالم کی ایک پاکیزہ نہر ہے جنت کی جسے حوض کوثر کہتے ہیں،
جبرائیل اس کے اندر روزانہ ایک مرتبہ پر افشانی کرتے ہیں، اس کے اندر پانی کے اندر اترتے ہیں حوض کوثر کے اندر، اور اس میں سے باہر نکل کر اپنے پروں کو پھڑپھڑاتے ہیں، اللہ اور حضور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے 600 اور ایک روایت کے مطابق 700 پر عطا کر رکھے ہیں جبرائیل کو، اللہ اکبر، اور ان کے پروں سے وہ جو حوض کوثر کے پانی کے قطرے ہیں وہ نور بن کے جھڑتے ہیں، اور ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اور حضور کی ایک اور روایت جو حضور کی نسبت سے ہم تک پہنچی ہے کہ جو جتنے آپ تصور کریں کہ ایک پھڑپھڑاہٹ کے ساتھ ان 700 یا 600 پروں سے پیدا ہونے والے قطرے اور ان سے پھر پیدا ہونے والے فرشتوں کی تعداد کتنی ہوگی۔ اللہ اکبر، اور حضور کا فرمان ذیشان ہے کہ مجھ پر اخلاص کے ساتھ پڑھنے والے درود کے لیے وہ جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اس کے لیے یہ سارے فرشتے جو ہیں وہ مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ جنت میں اپنا مقام نہیں دیکھ لیتا، اللہ اس وقت تک مسلسل دعا کا ذریعہ بنا رہتا ہے۔ تو یہ فرشتے اس طرح ہماری زندگی کا مستقل عنوان رہتے ہیں۔ اچھا، دوسری بار کب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا؟ ہاں، یہ بڑا دلچسپ معاملہ ہے۔ سرکار فرماتے ہیں پہلے تو جس دن غار حرا کے اوپر اپنی اصل حالت میں دیکھا، اور دوسرا حضور فرماتے ہیں کہ جب میں معراج پر گیا نا تو فرشتہ جبرائیل جو تھا وہ اپنے مستور کالم میں ہی تھا، یعنی وہ ایک خاص شکل کے اندر ہی موجود تھے، اور لیکن کہتے ہیں کہ جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے نا تو جبرائیل علیہ السلام جو ہیں ان کو وہ جو کالب عطا کیا گیا تھا وہ اس سے خالص ہو گیا، اللہ، یعنی وہ اپنی اصل حالت کے اندر دوبارہ آ گئے، اور حضور فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو فوراً پہچان لیا، کیونکہ یہ بالکل وہی حیت تھی جو بنیادی طور پر جب غار حرا کے دن پہلے دن جو ہے وہ آپ سے معاملہ ہوا تھا، اس دن جو ان کی حالت تھی بالکل اس حالت میں ان کو دوبارہ میں نے دیکھا۔ اللہ اکبر۔ ان کو کس طرح سے ہم اپنے لیے فائدہ مند بنا سکتے ہیں؟ کیا پاسبلٹی ہے اس؟ فرشتہ جو ہے نا وہ ہمیشہ خیر پر جو ہے وہ مستقل سکونت اختیار کرتا ہے، اللہ نے اس کو پاکیزہ بنایا ہے اور وہ صرف پاکیزہ ماحول کے اندر رہتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب اہل دنیا حلقہ بنا کر اللہ کا اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا شروع کرتے ہیں تو یہ خیر پر مبنی مجلس ان کو اتنی پسند ہوتی ہے کہ فرشتوں میں ہلچل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اشتیاق بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک اگر تو اجازت دے تو ہم اس مجلس کا حصہ نہ بن جائیں جو اہل دنیا نے کر رکھا ہے۔ اور یہاں ایک فکرہ میں آپ سے عرض کروں، آپ ذرا اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ مجلس ذکر کا کیا ہے، اللہ کے ہاں کیا قدر و منزلت ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ آسمان پر موجود فرشتے اہل ذکر کو اور ان کے حلقے کو، ان کی مجلس کو اتنی حسرت سے دیکھتے ہیں جیسے رات کو سفر کرنے والے انسان زمین پر چلتے ہوئے آسمان پر موجود ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایسی ان کے لیے کشش پائی جاتی ہے اور اٹریکشن پائی جاتی ہے۔ پھر چند خوش نصیب فرشتوں کو اللہ کی طرف سے اجازت ملتی ہے، وہ اس مجلس کا حصہ بن جاتے ہیں، اس میں رہتے ہیں، اور پھر جب آخر میں دعا ہوتی ہے نا، ہم اکثر مجالس کے اختتام پر دعا کیوں کرتے ہیں؟ محافل کے اختتام پر دعا ہی اس لیے کرتے ہیں کہ وہ حضور کے اس فرمان سے برکت حاصل کر سکیں کہ جب مجلس کا اختتام ہوتا ہے اور دعا ہوتی ہے تو وہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں گواہی پیش کرتے ہیں کہ مالک ہم جتنی دیر اس مجلس میں رہے ہم نے ان کو تیری محبت میں خالص پایا، یعنی ان کا کوئی دنیاوی مفاد نہیں تھا جس کے لیے یہ اکٹھے ہوئے تھے، اس لیے ہم ان کی دعا پر آمین کہتے ہیں، تو ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اس طرح وہ دعائیں جو ہیں وہ شرف قبولیت پاتی ہیں، اللہ کے ہاں سے جو ہے اس پر فرمان جاری ہوتا ہے۔ تو یہ فرشتے جو ہے یہ مستقل خیر کے مقام پر ہوتے ہیں، اور یہ روزانہ کی بنیاد پر ان کی آمد جامد رہتی ہے۔ روزانہ آسمان سے رزق کے فرشتے جو ہے جیسے میں نے پہلے عرض کیا حضرت میکائیل علیہ السلام کی فوج جو ہے وہ نیچے اترتی ہے، اور آسمان سے 10 دروازے ہیں جن سے یہ فرشتے ان کا نزول ہوتا ہے اس وقت جب تک سورج کی روشنی ٹھنڈی رہتی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی فجر کے وقت سے لے کر اشراق تک کے وہ جو ابتدائی لمحات ہیں وہ سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ فرشتوں کے نزول کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ آسمان سے یہ جو رزق والے فرشتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، رحمت والے جو فرشتے ہیں جو برکت لے کر آتے ہیں، جو اللہ کی خوشنودی لے کر مخلوق کے لیے آتے ہیں، ان کا یہ معاملہ ہے کہ 10 دروازے ہیں جن سے یہ دنیا کی طرف مخلوق کا رزق لے کر نکلتے ہیں، اور ان میں سے یعنی 9 دروازے جو ہیں وہ بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ کہا کرتے ہیں کہ جو صبح کا وقت ہے اس کے اندر رزق کے فرشتے کیونکہ بہت متحرک ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے رزق تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے، جو اس وقت رزق کو طلب کرتا ہے اس کے لیے رزق کو آسان بھی بنا دیا جاتا ہے، اس رزق میں برکت بھی بڑھا دی جاتی ہے، اور اس رزق کی حفاظت کا ذریعہ بھی اللہ اپنے ذمہ کرم پر لے لیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ طیب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا،
بہت مزہ آیا. یہ وہ والی باتیں ہیں جو شاید پہلے کبھی ریکارڈ نہیں ہوئی. نہیں یہ فرشتوں کے بارے میں اتنی ڈیٹیل سے کبھی میں تو کم از کم بات نہیں سنی ہے. اگلی بار آپ سے گزارش ہوئی کہ روح کے حوالے سے بھی جو ہے نا اس کو بھی اس طرح سے ایکسپلین کیا جائے کہ وہ کب آتی ہے, کہاں سے آتی ہے, کہاں جاتی ہے, اور جو بھٹکی ہوئی روحیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے. پھر جو یہاں پہ جو کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر قبر کے اندر کیا صورتحال ہوتی ہے, کیا حساب ہوتا ہے, اور کیا کسی کے سلسلہ اندر چلتا ہے, بدرو آ گئی. بدرو آ گئی, وہ ساری چیزیں جو ہے تفصیل سے اس کو جی ڈسکس ہاں کرے گی انشاءاللہ. اگلی بار انشاءاللہ. اگلی نشست میں یہ سارا کچھ کرتے ہیں. ویورز ابھی کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام کے لیے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.